خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ کیونکہ احسن اقبال صاحب نے ہمیں پرسوں یہ کہا تھا کہ لگ سکتا ہے. جی ایک رائے یہ ہے، نہیں لگ تو سکتا ہے، کانسٹیٹیوشن میں تو پروویژن ہے 232 234 یعنی کانسٹیٹیوشن میں تو راستہ ہے، لیکن اس کی پھر پولیٹیکل بھی اور ایڈمنسٹریٹو بھی اپنی کمپلیکیشنز ہیں. تو ایک رائے یہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی اس 24 نومبر کے دھرنے، لانگ مارچ اور ایک مسلح جتھے کی صورت میں اسلام آباد پہ حملہ کرنے کی جس کمپلیکیشنز میں اب الجھ گئی ہے، تو یہ تو اس کو ریلیف دینے والی بات ہوگی، بات کسی اور طرف جو ہے وہ چل پڑے گی. تو انہیں جو ہے وہ اپنی اس غلطی کو فیس کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے جو چیئرمین ہے گوہر صاحب، ان کے سیکرٹری جنرل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب، ان سے استعفے مانگے جا رہے ہیں، اور ان سے استعفے مانگے جا رہے ہیں، اور ان میں سے کئی جو ہے وہ استعفے دینے کو تیار ہیں. اور اسد کیسر صاحب کے بارے میں اطلاعات ہے کہ شاید وہ پی ٹی آئی کے نئے چیئرمین ہوں گے. تو وہاں پہ تو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے استعفوں کی. تو اگر آپ گورنر راج لگائیں گے تو پھر تو ان کو تو ایک ریلیف مل جائے گا. تو آپ کے خیال میں گورنر راج کی جو تجویز ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، ابھی اس میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کے اوپر کو عمل درآمد کے متعلق جو ہے وہ غور و فکر ہو رہا ہو. ایک بات ہے، ایک رائے ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی. اچھا، تو آپ ہمیشہ مذاکرات کے حامی رہے ہیں، تو تحریک انصاف سے ابھی بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں یا مذاکرات کے دروازے بند؟ دیکھیں جی، جب آپ مذاکرات کی بات کریں، پولیٹیکل ڈائلاگ کی بات کریں اور آگے سے بڑا انسلٹیو رویہ جو ہے وہ اپنایا جائے، تو پھر ایک صورت یا ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اب جو ہے وہ ڈائلاگ نہیں کریں گے، مذاکرات کی بات نہیں کریں گے. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے، میاں نواز شریف صاحب ابھی سال بھی نہیں ہوا، یہ اکتوبر 2023 کو جب وہ تشریف لائے ہیں، تو انہوں نے انہی لفظوں میں یہ بات کہی تھی کہ میری 40 سالہ سیاسی زندگی کا یہ نچوڑ ہے کہ ملک جہاں پہ آن پہنچا ہے وہاں پہ سب کو، انہوں نے صرف پولیٹیکل پارٹیز کی نہیں بات کی، انہوں نے کہا سب کو، اس میں جوڈیشری بھی بیٹھے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے، جب تک سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، ملک اس بحران سے نہیں نکلے گا. تو اب یہ صورتحال جو اس وقت ہے آپ کے سامنے ہے. اچھا، تو پرائم منسٹر نے ابھی 4 ہفتے قبل جو ہے وہ آن دی فلور آف دی ہاؤس کہا کہ آئیں بیٹھے ہم ڈائلاگ کرنے کے لیے آپ ابھی بھی تیار. مذاکرات کے حامی ہیں؟ میں جی اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اچھا، تو ایک رانا صاحب سوال آپ سے میں کر رہا ہوں، یہ مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے، یہ سوال مجھ سے پوچھا ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ 2022 میں جو عمران خان نے جو مارچ کیا تھا اسلام آباد کی طرف، اس وقت آپ وزیر داخلہ تھے، تو جس مارچ کو عمران خان لیڈ کر رہا تھا اس مارچ کو آپ نے سینٹورس سے آگے نہیں آنے دیا. اور آج جس مارچ کو بشرا بی بی لیڈ کر رہی تھی اور عمران خان جیل میں ہے، وہ آیا تو 26 نومبر کے دن جو ہے وہ دوپہر 1 بجے ہی پی ٹی آئی والے جو ہے انہوں نے ڈی چوک پہ قبضہ بھی کر لیا. تو آپ نے عمران خان کو کیسے روکا، اور موجودہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب بشرا بی بی کے قافلے کو کیوں نہیں روک سکے؟ دیکھیں، جو 2022 کے ان کے جو لانگ مارچ کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں یہ تھا کہ ہم نے ان کو اٹک برج پہ اور آگے 2-3 جگہیں بنتی ہیں جہاں پہ نیچرل بلاکیج ہے، یعنی وہاں پہ بڑی آسانی سے کسی کو اگر آپ روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، کوئی ان کو کراس نہیں کر سکتا. ہم نے وہاں پہ ہی ان کا انتظام کیا ہوا تھا اور وہاں پہ ہم نے ان کو روک لیا تھا، یعنی سکسیسفلی روک لیا تھا. ہوا یہ کہ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی ان کو آنے دیں، لیکن ساتھ سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو آپ آنے دیں اور یہ فلاں جگہ پہ H9 جو پارک ہے وہاں پہ ان کے لیے آپ انتظامات کریں، وہاں پہ جلسہ گاہ بنائیں، وہاں پہ ان کو ہر چیز کی سہولت دیں، تو یہ وہاں پہ آ کے اپنا جو ہے نا وہ جلسہ یا دھرنا جو ہے وہ وہاں پہ آگے دیں گے. تو وہ پھر اس کے بعد ان کو لیکن یہ وہاں نہیں رکے تھے، یہ آگے آ رہے تھے. لیکن ہم نے پھر ان کو وہاں سے آنے دیا، لیکن ہمارے پاس پھر ایک مورل
جواز ایک وکٹری تھی کہ بھئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ آپ کو آنے دیا، ورنہ آپ آ ہی نہیں سکتے تھے، آپ تو وہیں پہ رکے ہوئے تھے۔ تو اب آپ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ حکم کی، آرڈر کی جو ہے وہ پابندی کریں، لیکن انہوں نے پابندی نہیں کی، اور اس کے باوجود جو ہے وہ یہ پھر آئے۔ جو انہوں نے ایڈوانس دستہ یہاں پہ بھیجا تھا ڈی چوک میں، وہ ہم نے رات پہلے ہی فارغ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر اگر یہ آتے تو ان کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ طاقت کا استعمال ہوگا اور ہمارے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی خلاف ورزی کر کے آئے نا۔ یہ آرڈرز کی خلاف ورزی جو ہے وہ کر کے آئے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کو پیچھے جو روکنے والی جگہیں تھیں جہاں پہ ان کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکتا تھا، وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے کراس کیا، اور اس کراس کی بنیادی وجہ تھی، اب یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پرامن مظاہرے کے لیے آ رہے تھے۔ نہیں، یہ پرامن مظاہرے کے لیے نہیں آ رہے تھے، یہ مسلح لوگ تھے، اور انہوں نے پولیس کے خلاف جو ہے باقاعدہ اسلحہ، ٹیئر گیس استعمال کی، اور وہ تمام ناکے جو تھے ان کو توڑا، اور توڑنے کے بعد جو ہے یہاں پہ پہنچے۔ اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے اس نے مطالبہ کیا ہے کہ چیف منسٹر کے پی کے علی مین گنڈاپور اور وزیر داخلہ محسن نقوی دونوں اپنے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیں، اور یہ جو کچھ بھی 26 نومبر کو ہوا ہے اس کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ جوڈیشل انکوائری بے شک جو ہے وہ ہو جائے، تاکہ یہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جی کبھی کہتے ہیں 8، کبھی 20، کبھی پھر 100، کبھی 278، تو یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایف آئی آر دی گئی ہے مطیع اللہ جان کے خلاف، تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس بات سے کوئی ناراضگی تھی تو یہ لوگ تو گورنمنٹ کی مدد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ افواہیں جو ہیں کہ کوئی 100 کہہ رہا ہے، کوئی 278 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے، کوئی 8 کہہ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگر انڈیپینڈنٹ صحافی جو ہیں وہ ساری جب تحقیقات کر کے رپورٹ دیں گے تو یہ کوئی اس قسم کا جھوٹ جو ہے وہ چل نہیں سکے۔ اور یہ جو ایف آئی آر ہے دراصل یہ ایک فیک نیوز بن گئی ہے۔ مطیع اللہ جان جو ہیں انہوں نے کل اپنے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ میرے پاس 5 پی ٹی آئی کے ورکرز کے مرنے کی میرے پاس ایویڈنس، وہ صرف 5 کہہ رہے تھے، اس پہ اور پکڑ لیا ان کو۔ یہ اسی نمبر کے اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ورکرز جو ہیں وہ وہاں پہ اس قسم کی صورتحال تو پیدا تب ہوتی نا اگر یہ لیڈر وہاں پہ رکتے، تو اگر علی امین گنڈاپور اور بشرا بیگم جو ہے اگر وہاں پہ ورکروں کو چھوڑ کے راہ فرار اختیار نہ کرتے، وہاں پہ وہ کھڑے رہتے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ نقصان ہوتا۔ اطلاعات یہ ہے کہ لیکن جب وہ راہ فرار اختیار کر گئے صرف ٹیئر گیس سے، جب وہ نکلے ہیں نا وہاں سے، تو آپ وہ دیکھیں فوٹیج موجود ہے، وہ وہاں پہ وہ تو ٹیئر گیس جب ہوئی ہے وہاں پہ تو اس میں وہ نکل گئے ہیں، تو اس کے بعد پھر ورکرز کا وہاں پہ کھڑے ہونے اور رکنے اور لڑنے کا جواز ہی نہیں رہتا۔ ورکرز وہاں جو ہے وہ پھر دوڑ گئے۔ اور ایک آپ اور چیز نوٹ کریں، تقریباً 2000 کے قریب آدمی جو ہے وہ ریسٹ ہے۔ 2000 میں سے آپ مجھے بتائیں کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی منسٹر؟ یہ آپ نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھا دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں کوئی ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال لے کے تو یہی آئے تھے نا، لے کے یہی آئے تھے، تمام ایم این اے ایم پی اے لوگوں کو لے کے آئے، ورکرز کو لے کے آئے، منسٹر ساتھ لے کے آئے ہیں۔ سارے منسٹر جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ تھے، بشرا بی بی کے ساتھ تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ 2500 بندہ گرفتار ہوا ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہوا ان میں سے؟